تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کائنات بھی ہے، مالک کے شش جہات بھی، جو آج بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، قطیمہ دورہ، سرخیل زورہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، حسن محفل، حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ محبوبی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلاموں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عظیم سے ہم محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے سنانے کے لیے جمع ہیں۔ عزیزان محترم، میرے برادر اکبر جناب محمد خلیل ڈوگر صاحب نے مجھے 2 مضامین ذمہ لگائے تھے کہ ان پر گفتگو کرنی ہے، ایک شان اولیاء اور ایک عظمت میلاد پر۔ چونکہ مسجد میں تو میں کئی دفعہ تقریر کر چکا ہوں، ادھر میری پہلی حاضری ہے، ویسے اکثر چہروں کو تو میں جانتا ہوں، آپ لوگ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، میں اپنا مزاج پہلے بتا دوں کہ جب کوئی اٹھ کے پیسے دینے لگ جاتے ہیں مجھے بات بھول جاتی ہے۔ آپ نے اٹھنا نہیں ہے کسی نے، آپ نے پیسوں کی جگہ پہ نا دعا دیتے رہنا ہے اور بات کو توجہ سے سننا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرنی، موبائل بند رکھیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، محبوب کی محفل کا ادب بھی یہی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ وقت ضائع نہ ہو، جو بات کروں بعد میں آپ کو یاد رہے کہ میں نے آپ کو کیا سبق سنایا ہے۔ پہلے میلاد کے حوالے سے گفتگو کروں گا، پھر شان اولیاء پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ عزیزان محترم، آپ لوگوں کے چمکتے ہوئے چہرے، آپ لوگوں کا ذوق، آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، خاندان نبوت میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ میرے امام حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام باقر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک ہے۔ حضور چونکہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، نسبت کا ہے، اب ہم شک بھی نہیں کر سکتے اور اس آدمی کی پوزیشن دیکھ کر، کنڈیشن دیکھ کر یقین بھی نہیں کر سکتے۔ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ منہ مبارک اصلی ہے، یہ منسوب نہیں ہے، یہ ایک نمبر ہے، یہ کاپی نہیں ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں میں اس کو کھولوں گا نہیں، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ میں نے کیا کہا ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے وہیں لے چلو، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک کا ادب یہ ہے کہ اس کو گھر گھر نہ پھرایا جائے، بلکہ جہاں یہ موجود ہو وہاں جا کے زیارت کی جائے۔ اب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، وہاں جب پہنچے آپ کے سامنے منہ مبارک رکھا گیا۔ اب وہ تعداد میں 7 تھے، کتنے تھے؟ 7 تھے، اور آپ نے دیکھا 7 ہے، منہ مبارک سامنے رکھ کے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پہ جاری ہوا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। अब बुए मुबारक थे 7, जैसे दरूद व सलाम शुरू हुआ 4 खड़े हो गए और वाजिद में आ गए, उन पर कैफियत तारी हो गई, वो झूमने लग गए, वो जरा घूमने लग गए, यार का नाम आते ही कैफियत तारी हो गई। 3 पड़े रहे, हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा दिया, ये जो यार का नाम आते ही झूमने लग गए हैं ये सरकार वाले हैं, जो पड़े हुए हैं ये मंसूब है, ओरिजिनल नहीं है। तो आज महबूब का नाम सुनते ही जिन पर कैफियत तारी हो जाती है, वाजिद आ जाता है, अजीब कैफ और सरूर की मस्ती छा जाती है, चेहरों पे चमक पैदा हो जाती है। यारो ये मेरा फतवा नहीं, ये खानदान नबूवत के अजीम सपूत का फतवा है कि हकीकी वही होते हैं जिनकी निस्बत पुख्ता हो, यार का नाम आते ही उन पर कैफियत तारी हो जाती है। अजीज़ान मोहतरम, मेरा ये भी मिजाज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि सुभान अल्लाह कहे, मैं नहीं कहता। अवामी खिताबात में मैं वैसे बहुत ही कम जाता हूँ, ये तो डोगर साहब की मोहब्बत मुझे खींच लाई है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, और अगर कोई सुभान अल्लाह कहेगा तो मना भी नहीं करूँगा। और मना क्यों नहीं करूँगा, इस पर मैं आपको दलील देता हूँ। आप कुरान पाक की मुतअद्दिद तफासीर, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, जितनी अरबी की तफासीर है अक्सर में ये बात मौजूद है। आप सूरह यूसुफ का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहनशाह मिस्र बने थे, एक नौजवान आपकी मजलिस में आता है और आके कहता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मिकदार बनाई हुई थी कि जो भी साइल आए सवाल करने के लिए ना, तो इतनी मिकदार में उनको गला देना है, गंदुम देनी है, अजनास देनी है, और वो एक मियार मुकर्रर था। एक नौजवान आता है, वो जो खुदाम खड़े थे, जो मुलाजिमीन खड़े थे, कहने लगा मुझे दुगना चाहिए। उन्होंने कहा तेरा तशख्खुस क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी जनाबे वाला मामला क्या है, तू अपना जो है तशख्खुस बता, तू कौन है। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं बताता, मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाओ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, हुजूर मुझे दुगना हिस्सा दीजिए। आपने फरमाया तेरा तखस्सुस क्या है, तशख्खुस क्या है, नबी हैं जानते हैं, मगर जिक्र की अफजलियत को मजीद उजागर करने के लिए पूछ रहे हैं कौन हो, बताओ तो सही कौन हो। उसने कहा हुजूर जब बचपन में मैं छोटा सा था, अभी पंगूड़े में था, तो जुलेखा के मामले में आप पर जो इल्जाम लगा था, तो हजूर वाला जिस बच्चे ने पंगूड़े में आपके पाक होने की गवाही दी थी वो बच्चा मैं हूँ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इसको इतना दिया जाए, इसे ये उठा भी ना सके, इसको नवाज दिया जाए। अब उसको इतना दिया गया, वो उठा नहीं सकता था, बड़ा वजन हो गया, अजनास मिल गई, गंदुम मिल गया, गल्ला मिल गया, उठता नहीं है। फौरन वही नाज़िल होती है, ऐ मेरे प्यारे यूसुफ इसको इतना क्यों दिया है। मेरे मालिक इसने मुझे पाक कहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे यूसुफ ऐलान भी कर दे, गवाह भी हो जा कि जो तुझे पाक कहे तो अपनी शान के मुताबिक उसको देता है, जो मुझे सुभान कहेगा मैं कयामत वाले दिन अपनी शान के मुताबिक उसको दूंगा। वैसे भी मजमू ज़वाइद शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है। एक सहाबी आता इराबी है, मेरे आका उसको देख के मुस्कराए और फरमाया इराबी कैसे आना हुआ, हुजूर मुझे कोई वजीफा बताए। आपने फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा कर। अब हदीस तवील है, मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इराबी को ये वजीफा बताया। अब वो गिनती करता जाता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर वापस आता है या रसूल अल्लाह मैंने कहा था मेरे लिए कुछ बताएं, ये तो अल्लाह की तारीफ आपने बता दिया। मैंने कहा था हाज़न लिल्लाह फमाली हाज़न लिल्लाह, मैंने कहा मेरे लिए कुछ बताया, आपने तो ये अल्लाह का जिक्र बता दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया जो किसी मजलिस में बैठा हो सुभान अल्लाह कहता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, उठने से पहले अल्लाह उसके गुनाह भी माफ कर देता है, उसकी बख्शिश भी कर देता है, उसके रिज़्क़ में भी इजाफा फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, और
اگر محفل میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا رہے گا تو سنت الہی ادا ہوتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، توجہ سے سنیں، اللہ اور اس کے سارے فرشتے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ آپ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اچھا یارو نبی سے درجہ رسول کا زیادہ ہوتا ہے، اللہ نے یصلون علی الرسول نہیں فرمایا۔ اور پھر میرے آقا اولی العزم رسول، میرے آقا سید المرسلین، یہاں یصلون علی الرسول نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ کا ایک نام نامی اسم گرامی محمد ہے تو یہاں یصلون علی محمد بھی نہیں ہے، یصلون علی احمد بھی نہیں ہے۔ اور ایک آپ کا نام جو ہے عبد مقرب ہے، خاص عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا ہے میرے یہ جو میرے عبد مقرب ہے میں اور میرے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ مفسرین کی کرام فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ یہ کہتے اللہ اس وقت سے محبوب پہ درود بھیجتا ہے جب سے انہوں نے رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اگر یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا ہے اس وقت سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی احمد ہوتا تو لوگ کہتے جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور فرمایا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، اللہ اس وقت سے درود بھیجتا ہے۔ اگر عبد مقرب کہہ کے اللہ فرماتا تو لوگ کہتے جب سے آپ معراج پہ گئے ہیں اللہ تب سے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ فرمایا یصلون علی النبی، فرما کے اللہ نے بتایا جب سے میرے نبی ہیں۔ یہ کب سے ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کے مراحل میں تھے، روح اور جسم کے مراحل میں تھے، یہ میرے نبی اس وقت سے نبی ہیں، جب سے یہ نبی ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یہاں صرف مسلمان نہیں ہے، کہا ہم نہیں پڑھتے درود، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام پڑھو، یہ واو کا معنی اور ہے، وسلموا تسلیما، اور سلام کے لیے فرمایا ذرا تسلیما، ذرا بڑے اہتمام کے ساتھ سلام پڑھو۔ درود کے لیے لفظ سادہ ہے اور سلام کے لیے فرمایا کہ تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام پڑھو مگر کسی اہتمام کے ساتھ سلام پڑھو۔ تسلیمہ کا معنی یہ ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ سلام پڑھو۔ آج جو دوست کہیں درود ابراہیمی پڑھو، بھئی درود ابراہیمی بڑا اعلیٰ ہے، اس کا درجہ بہت ہے، مگر اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو درود اور سلام پڑھو۔ ہم نے درود تو ابراہیمی پڑھ لیا، سلام کون پڑھے گا؟ تو پتہ چلا جو صرف درود ابراہیمی کا کہے اور سلام نہ پڑھے تو وہ منکر ہے، اس آیت قرآن کا ایک الفاظ کا ایک حکم کا منکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام پڑھو۔ تم نے تو درود ابراہیمی پڑھا تو سلام کا تو انکار کیا، سلام کون پڑھے گا؟ مومن وہ ہے جو درود بھی پڑھتا ہے، جو سلام بھی پڑھتا ہے۔ اور نماز کے اندر یہ دونوں حکم پورے ہو رہے ہیں۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدہ ورسولہ کا تحیات واجب ہے، ایک لفظ بھی رہ جائے سجدہ صاحب نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، تو پتہ چلا درود تو سنت ہے، یہ سلام واجب کیوں ہے؟
اگر کوئی درود نہیں پڑھے گا تو گزارا ہو جائے گا، سلام نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ پہلے دیکھیں نا کہ واجب اور سنت کو دیکھیں، آپ کو اصول شریعت یاد ہونے چاہیے کہ اصول شریعت کیا ہے، تو اصول شریعت پتہ ہونے چاہیے، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ اصول فقہ بھی یاد ہونے چاہیے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے۔ تو نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، ترک کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ توجہ سے سنیے گا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ یارو آپ بڑے سمجھدار لوگ لگ رہے ہیں، پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب ان سے فرما دے میں سارے لوگوں کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں آپ سب کے رسول ہیں۔ یارو یہ رسول بھی سب کے، نبی بھی سب کے، رحمت بھی سب کے، آخر وجہ کیا ہے کہ صرف مومنوں پر احسان جتلایا کہ اپنا رسول بھیجا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ نہیں فرمایا اے سارے جہان والوں تم پر میں نے احسان کیا اپنا رسول مبعوث فرمایا، اے سارے مسلمانوں، اے ساری امت محمدیہ، صرف یہ کیوں فرمایا؟ علی المؤمنین، لفظ مومن پر غور کیجئے گا۔ آج ہمیں لوگ فتوے دیتے ہیں یار یہ وسیلے والا ایک ہی مکتبہ ہے، وہ یہ جی دیکھو جی پیروں کو ماننے والا ایک ہی مسلک ہے، وہ جی درود و سلام پڑھنے والا ایک ہی مسلک ہے، یہ جی میلاد منانے والا ایک ہی مسلک ہے، یہ جی نبی کو اپنے قریب سمجھنے والا ایک ہی جو مسلک ہے۔ میں نے کہا تم نہ فتوے دو، اللہ نے خود فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو درود اور سلام کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والوں کو وسیلے کا حکم ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرب کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میلاد منانے کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، ولیوں کے بیعت ہونے کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ہی مکتبہ فکر ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کیا ہے، وضاحت کی ہے، بتایا ہے، یہ مومن ہے۔ اس مثال کو یوں سمجھے، اس مثال کو یوں سمجھے، اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اور کوئی بندہ اس گھر میں نہ جائے اور ہمسائے کے گھر جا کے دستک دے، یارو تمہارے گھر میں نعمت آئی ہے، مبارک ہو اور مجھے مٹھائی کھلاؤ، وہ کہیں گے عجیب آدمی ہو، نعمت تو اس گھر میں آئی ہے اور مٹھائی میں کھلاؤں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو احسان تم سے جتلایا ہے، میلاد کوئی اور منائے، جن پہ احسان جتلائے میلاد بھی وہی منائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا۔ مومنوں تم میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، کس لیے احسان جتلایا؟ آنکھ بھی نعمت تھی، کان بھی نعمت تھے، صحت تندرستی بھی نعمت ہے، ساری نعمتوں کی ساری نعمتیں اعلیٰ، لیکن اس ایک نعمت کا احسان کیوں جتلایا؟ امام زرقانی فرماتے ہیں اس لیے کہ کہیں جیسے ساری نعمتوں کا درجہ برابر ہے، کہیں اس نعمت کو بھی اسی طرح نہ سمجھ لو، احسان جتلا کے بتا دوں نعمت عظمیٰ میرے نبی کا وجود ہے، نعمت کبریٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اس لیے میں نے بتایا ہے کہ ایمان والو تم پر احسان کیا ہے۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یارو صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا، احمد کا ذکر ہی نہیں کیا صحابہ نے، یہ عجیب لوگ دندے میں پڑ گئے اور شروع ہو جاتے ہیں۔
اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جیسے نبی کو طائف کے بازاروں میں پتھر مارے تھے، نبی نے پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں، تو ذکر کرنے والوں سے ناراض ہوگا؟ بھئی تم میرا ذکر کیوں کرتے ہو، میرے میلاد کیوں مناتے ہو؟ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے، محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، محبوب کے کمالات کا ذکر ہو، محبوب کے معجزات کا ذکر ہو، یہ سارا محبوب کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، یہ آپ کی لاکہ کیوں فرمایا، آپ کی خاطر کیوں فرمایا؟ علامہ بغدادی آلوسی فرماتے ہیں اس لیے اللہ کی نگاہ علم دیکھ رہی تھی، کل کو لوگ ذکر سے چڑھیں گے، محبوب آپ اپنے قلب نازنین پہ بوجھ نہ ڈالیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بلند کرنے والے ہیں، ہم آپ کا ذکر بلند کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک ہے روض الانف کے اندر، آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کر دوں، اگر اردو پڑھنی ہو تو ضیاء النبی شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، سیرت کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، عربی کی روض الانف میں ہے، سیرت ابن حشام میں ہے، ضیاء النبی شریف میں ہے، میں نے کئی کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیے، اہل علم دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، شیطان اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ رویا ہے؟ بولیے بولیے، 4 مرتبہ۔ پہلے اس وقت رویا جب شیطان بنا۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس سے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا معبود ہے، میرا الہ ہے، میرا مالک ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ تو میرا معبود ہے، الہ ہے، تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو بات تو اس نے صحیح کی تھی، اس میں غلط کون سی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ معاذ اللہ، کسی کو سجدہ روا ہے، کوئی معبود ہے؟ اس نے بھی تو یہی کہا تھا۔ آپ بات کریں مومن اور وہ بات کرے شیطان، بات دراصل یہ ہے وہ شیطان اس لیے بنا تھا کہ وہ آدم کوئی جو عزت کو اور آدم کی تعظیم کو چھوڑ کر خدا کو مان رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو ابلیس بات تو بے شک حق کر رہا ہے، مگر میرے پیاروں کی تذلیل کر کے کوئی حق بھی بیان کرے تو میں قبول نہیں کرتا۔ پیاروں کی تذلیل کر کے کوئی بھی حق بیان کرے وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو جو بھی کہہ رہا ہے، لیکن جو خدا کو چھوڑ کر، جو نبی کو چھوڑ کر خدا کو مانے، یہ توحید شیطانی ہے۔ نبی کو مان کے خدا کو مانے، یہ توحید رحمانی ہے۔ اچھا دوسری مرتبہ، ابھی اگر کبھی وقت ہوا تو اسی ایک حدیث پہ بھی 2 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے، لیکن مختصر آگے چلیں۔ دوسرا شیطان کب بنا؟ جب اس کو زمین پہ پھینکا گیا۔ رویا اس وقت کہ جب زمین پہ پھینکا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، حضرت داؤد علیہ السلام سے ملا کہ جی اللہ کو راضی کروا دیں۔ حضرت پیارے کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ راضی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا اس کا رونا نہ دیکھا ہے میرے پیارے کلیم، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، اس کا رونا نہ دیکھ، اس کی تقریریں نہ دیکھ۔ بس بات یہ ہے ابھی اس کو کہے کہ میرے آدم کی مزار پہ چلا جائے سجدہ کر لے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا زندگی میں مانا نہیں، میں مزار پہ جاؤں۔ نبی کی مزار کا پہلا منکر ابلیس ہے۔ تیسری مرتبہ کب رویا؟ جب محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حدیث پاک میں تو اس نے مٹی سر میں ڈالی، رو رہا تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا نام مراد تو روتا کیوں ہے؟ محبوب کی ولادت سے تیرا کیا کنیکشن ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا دور کا کنیکشن ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ جب میں 300 سال آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا رہا، آدم علیہ السلام نے اس نبی کے اسم کا وسیلہ پیش کیا، اللہ راضی ہو گیا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس کے اسم سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اس نبی کے جسم سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا پھر اللہ فرماتا ہے
یہ حدیث قدسی بخاری شریف میں انا عند ظن عبدی بھی، جیسے کوئی مجھ پر گمان کر لیتا ہے میں ویسے ملتا ہوں۔ اب شیطان نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جس کے اسم سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اب اس کے جسم سے، میلاد کی وجہ سے، آمد کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ وہ رو اس لیے رہا تھا میں کہوں گا یہ عذاب سے بچ جائیں گے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ یارو جس نبی کی وجہ سے آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے، ریچھ نہیں بنتے، مندر نہیں بنتے، ہاتھی نہیں بنتے، چہرے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، پتھروں کی بارش نہیں ہوتی اور جناب والا خون کی بارش نہیں ہوتی، یارو ہمیں تو چاہیے تھا ہم اٹھتے بیٹھتے نبی کا ذکر کرتے، ہم ذکر پر دلائل مانگتے ہیں۔ تو نے اپنا منہ دیکھا ہے، تیرا منہ بدلتا نہیں ہے، تو یہ تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، حضرت آمنہ کی لال کی وجہ سے۔ یہ کوئی کسی کے اعمال کی وجہ سے چہرے نہیں بدلتے، یہ چہرے پکے پختہ کی اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اچھا چوتھی مرتبہ کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، کوئی ہیر رانجے کی داستان نہیں سنائی، حوالہ بھی دیا ہے، روض العنف میں ہے، سیرت ابن حشام میں ہے، ضیاء النبی شریف میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، الدر المنظم میں ہے۔ توجہ ہے، میری عادت ہے میں بغیر پڑھی ہوئی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم چوتھی مرتبہ کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب سورہ فاتحہ سے کیوں رو رہا تھا؟ یارو بات دراصل یہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، جہنم کے دروازے، آیات 7 جہنم کے دروازے۔ رو اس لیے رہا تھا میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو ہو جائے گا فاتحہ سے پیار، اور جب یہ پڑھیں گے فاتحہ، اور جس کے لیے پڑھیں گے فاتحہ، اور جس کے لیے پڑھیں گے فاتحہ، کہا جب میں پڑھوں گا فاتحہ میں ان کو بہکاؤں گا، یہ پڑھیں گے فاتحہ، یہ خود پڑھیں گے فاتحہ، کسی کے لیے پڑھیں گے فاتحہ، جس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے یہ ساتوں دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ رو رہا تھا اس لیے کہ فاتحہ پڑھ کے یہ تو بخشواتے رہیں گے، میرا بہکاوا کدھر جائے گا؟ عزیزان محترم، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا صحابہ نے کیا ہے؟ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو آپ لوگ کیوں ایسے فضول میں ذکر کرتے؟ میں نے کہا ذکر تو اللہ نے بڑھایا ہے، ہوتا رہے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آپ لوگوں کے ساتھ پنگا نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ پنگا ہے۔ یہ جو ذکر کو روکتے ہیں نا اور دلائل مانگتے ہیں، تو ہم بھی دلائل زبان رکھتے ہیں، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن یہ خدا کی بارگاہ میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا ہم اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنے والے تھے اور تم دلائل مانگنے والے تھے۔ من کہتے ہیں احسان کو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من کہتے ہیں احسان کو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ نے حضور کی آمد کا یہ جلسہ کیا تھا، یہ اس طرح بیٹھے تھے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا؟ سن لیں، پہلی کتاب ہے مسلم شریف، دوسری ہے نسائی شریف، ترمذی شریف، مسند احمد، معجم الکبیر۔ حدیث کا بھی پابند ہوں، دکھانے کا بھی پابند ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے نبی کے صحابہ جلوہ گر تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں ذرا صوفیوں کے عاشقوں کے مزاج میں کہہ دوں، یہ کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، من والے الفاظ کو ذہن میں رکھنا۔ اب میں نے 5 کتب حدیث کا حوالہ دیا، اس کے راوی حدیث بھی صحیح ہے، راوی بھی صحیح ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، یہ کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، من کو دیکھیں، لفظ من۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو جلوہ گر ہوئے، اللہ نے احسان کیا
اور ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں دین ملا، حضور آپ ملے، صرف ہم اس لیے بیٹھے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ، خدا کی قسم، الا ذاک، اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے جو قسم اٹھائی ہے نا، اس سبب سے نہیں اٹھائی کہ تم پر یقین نہیں۔ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام زمین پہ بیٹھ کر آپ کی آمد کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ زمین پہ حال سجا کے بیٹھے، اللہ عرش پہ ان کے فخر فرما رہا ہے۔ یارو آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہو، محبوب کے ذکر کی محفل ہو سکتا ہے محلے والے نہ جانتے ہوں ہمیں، لیکن یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ بیٹھتے آپ زمین پہ ہیں، فخر عرش بری پہ کیا جاتا ہے۔ بیٹھتے آپ زمین پہ ہیں، آپ کے ذکر کرنے والوں کا چرچا عرش بری پر ہے، اور عام آدمی نہیں، کوئی آدمی نہیں، شخصیت نہیں، کائنات خالق رب العالمین فخر فرما رہے ہیں جو نبی کی آمد کا جلسہ سجا کے رکھے۔ اچھا، جب میں نے یونیورسٹیز کے اندر کچھ دوستوں کو یہ حدیث دکھائی نا، انہوں نے سارے ورق الٹ پلٹ کے دیکھے، حدیث کی باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آ گئی ہے، چلے یہ بات کچھ سمجھ میں کوئی عقل لگتی ہے، لیکن اگلا سوال ہے، وہ سوال اگلا یہ ہے کہ صحابہ نے تو محبوب کی آمد کا یہ حال سجایا، چلو بیٹھ گئے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے، ساری باتیں ہیں، لیکن آج 1450 سال کے بعد آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آج لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو اللہ اسی طرح فخر فرمائے گا؟ سوال ہے نا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا ثبوت ہے نا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الحج اٹھا لے، جتنی کتب حدیثیں ہیں صاحب کے کتاب الحج اٹھا لے، حج کا باب اٹھا لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے، آپ نے ایک ہی حج فرمایا، حج پہ تشریف لے گئے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے بلال، میرے غلاموں کو کہہ دو ذرا خاموش ہو جائے، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے چپ کرائی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور تمہارے لیے بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ حرام کے نصیب فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے خاص ہے یا بعد والوں کے لیے ہے؟ میرے آقا نے شریعت کا مزاج سمجھایا، فرمایا فاروق اعظم جو کام تم کرو گے اور جو اللہ انعام تمہیں عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی میرا غلام وہ کام کرے گا اللہ وہی انعام عطا فرماتا رہے گا۔ اب اگلی بات تو اگلی بحث ہے پھر کہ اللہ سلام بھیجتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو سلام کرو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو جب امتی سلام کرتے میرے آقا جواب دیتے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 6 یا 7 2 حدیث مختلف روایات ہیں، فرشتوں نے سلام کیا تھا، سلام علی ابراہیم، تو نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو فرشتے جس کو سلام کریں تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ارے جس کو میرے مصطفیٰ کریم سلام کا جواب عطا فرمائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جو عرفات کے میدان میں حاجی ہوتے ہیں اور اللہ سلام بھیجتا ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ اب ایک مضمون کو میں نے مختصر بیان کر دیا، اب دوسرا جو ٹاپک ذمہ لگایا اس کی طرف آتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، بس آپ توجہ سے سنیں، مجھے بات پھر بھول جائے گی، وہ ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسری آیت میں نے جو پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کی سنگت اختیار کرو، اے ایمان والو سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا علماء کی سنگت اختیار کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ساجدین کی سنگت اختیار کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عابدین کی سنگت اختیار کرو، یہ صادقین کیوں فرمایا؟
پہلی تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حق کی فرماتے ہیں صادقین سے مراد جمہور کا قول ہے کہ اس سے مراد اولیاء ہے۔ حضرت سید محمود بغدادی آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی وہ فرماتے ہیں یہ صادقین سے مراد اللہ کے ولی کامل ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے پاس ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار جاتے رہو حتیٰ کہ کیا ہو جائے خالتوہم لتکونوا بمثلہم، تم شکل بھی ان کے ہو جاؤ، تمہیں دیکھے جو تمہارے شیخ کی صورت نظر آئے، شیخ کو دیکھے تو تمہاری صورت نظر آئے، یعنی اتنا قرب ہو جائے اللہ والوں سے کہ جو تمہیں دیکھے تو پتا چلے کہ یہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، اور بزرگ کو دیکھے تو پتا چلے کہ شیخ کا عکس مریدوں میں ہے۔ فرمایا ماج صادقین کا مطلب یہ ہے اتنا سنگت، اتنا مائیت اختیار کرو کہ تم اتنے گم ہو جاؤ یار کی صورت میں، جو تمہیں دیکھے تمہارے یار کا دیدار ہو جائے۔ خالتوہم لتکونوا بمثلہم، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تفسیر المعانی۔ عزیزان محترم ابن عربی بھی فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد اللہ کے ولی ہیں، اور ایک بات بڑی زبردست تفاسیر کے اندر ہے کہ آج اس دور میں آپ نے دیکھنا ہو کہ اس دور میں سچا کون ہے، تو سچے دیکھنے کے لیے کسی کا بہت بڑا عالم ہونا اس کی سچائی کی علامت نہیں، کیونکہ وہ لانتی قادیانی عالم تھا، سکیپ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ علم اور کفر کا تعلق ہو سکتا ہے، کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کے اس کی سچائی نہیں ہے، یا کسی غیر مسلم کی بھی داڑیاں ہوتی ہیں، داڑھی لمبی ہونا کسی کی سچائی کی علامت نہیں ہے، اس کے زیادہ مدارس ہونا کسی کی سچائی کی علامت نہیں ہے، ان کے مدارس کے کمرے زیادہ ہونا کسی کی سچائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا بڑا شیخ القرآن ہونا اس کی سچائی کی علامت نہیں ہے، کسی کا بڑا شیخ الحدیث ہونا اس کی سچائی کی علامت نہیں ہے۔ فرمایا سچائی کی علامت یہ ہے ارے جن کی صفوں میں اولیاء پائے جائیں وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی صفوں میں تمہیں ولی دکھانے پڑیں گے۔ ارے جن کی صف میں داتا علی حجویری ہوں، جن کی صف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجویری ہوں، جن کی صف میں حضرت غوث الثقلین ہوں، غوث سمدانی ہوں، قطب ربانی ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، مفسرین کہتے ہیں قیامت تک تم نے سچوں کی صحبت دیکھنی ہو، سچا دیکھنا ہو تو جن کی صفوں میں ولی پائے جائیں وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ میں نے کتنی تفسیروں کے آپ کو حوالے دے دیے۔ عزیزان محترم بہارستان کے اندر حضرت عبدالرحمن جامی نے ایک حدیث لکھی ہے۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اعمال بڑے کمزور ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل سے پوچھو ان کے محلے میں میرا یار رہتا تھا، اس کو جانتے؟ اگر یہ جانتے تو اس کو جنت میں بھیج دو، میرے یار کو جانے پھر جہنم میں جائے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، میں ذمہ وار نہیں ہوں، عبدالرحمن جامی ذمہ دار ہے، خود پڑھ لیں۔ اس سے اگلی بات بخاری شریف میں آتے ہیں، کوئی کہے میں بہارستان کو نہیں مانتا، بخاری شریف کو تو سارے ہی مانتے ہیں نا۔ کتاب المناقب بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے، ویسے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اب اسی کی تفسیر کرنے کے لیے ہر تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور ویسے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل زمین پر جو فلاں بندہ ہے نا میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ولیوں سے محبت کرنا بھی خدا کی سنت ہے، پھر اعلان کرنا بھی۔ اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، یہ ولیوں سے محبت کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا جبریل کو کیوں حکم ملا تو محبت رکھو، اس کو کس چیز کی کمی تھی، وہ تو نوری فرشتہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت رکھ، اور جتنے میرے فرشتے ہیں سب کو بتا دے کہ تمہارا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو ولی بنایا، اپنا یار بنایا، اپنا دوست بنایا، سارے فرشتوں کے دل میں ان کی محبت بٹھا دے۔ سب کے دل میں محبت
بٹھا دے. پھر اس محبت کو جبریل امی روکنا نہیں ہے. آج ایک بات ایمان سے بتاؤ، کتنی کتابیں ولیوں کے خلاف ملتی ہیں، کتنا لٹریچر ملتا ہے، پھر کیا ولیوں کے آستانوں سے رون کے کم ہو گئی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ جو تحریک ہے بغض ولی والی، یہ ہے خاکی، اور جو تحریک ہے محبت ولی والی وہ ہے عرشی. آج آپ کسی ولی کی یاد میں جلسہ کرائیں، آپ آج منا رہے ہیں. اللہ نے تو فرمایا یا جبریل انی احب فلانا. یہ عرش پر کسی ولی کی محبت کے اعلان کا جلسہ پہلے ہوتا ہے، فرش پر بعد میں ہوتا ہے. تو پتہ چلا آج لوگوں کی کتابیں اور یہ لٹریچر کام اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ بغض ولی کی تحریک فرشی ہے اور محبت ولی کی تحریک عرشی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل لوگوں کے دلوں پر محبت بٹھا دو، یہ میرے ولی سے محبت کرے. اچھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تفاسیر کے اندر ہے یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن کیوں ہے، سیجعل اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جہاں پہ رحمان نہ ہوتا اللہ ہوتا تو اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ ہر ولی، ہر بندے کے دل میں ولی کی محبت بٹھاتا ہے. اور یہ سیجعل لهم الرحمن لگا کے بتا دیا جو اللہ کو دل پسند ہوتا ہے اس دل میں ولی کی محبت کو بٹھاتا ہے، ہر دل میں ولی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. ہر دل میں ولی کی محبت آ نہیں سکتی. دوسری حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف سے، حدیث بھی صحیح، مسلم شریف میں بھی ہے، دوسری کتب حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، ولی کہتا ہے. آپ لوگ گھڑیاں نہ دیکھیں اور یہ جمائیاں نہ دیں. میں آخری حدیث کر کے یہ جو بندہ تھکاوٹ کا اظہار کرے مجھے، میں تقریر ختم کر دیتا ہوں. اب آپ کو نیند آ رہی ہے، میں یہ حدیث بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں نے جو کہہ دیا ہے بس یہی یاد رکھے کافی ہے. بس بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو اللہ اپنا دوست کہے، ولی کہے، جب قیامت کا دن ہوگا. مجھے حیرت ہوتی ہے یہ حدیثیں لوگوں کو بخاری میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اور تو نظر آتا ہے بہت کچھ، یہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ تو یہ بھی بخاری میں آ جائے نا، ہم دکھاتے ہیں. آئے تو صحیح ہم دکھاتے ہیں، آتی نہیں بخاری. تو عزیزان محترم، وہ ولی جب جنت میں جائیں گے اللہ فرمائے گا کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم تو اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ اللہ کا ولی کھڑا ہو جائے گا جنت کے دروازے پہ. اللہ فرمائے گا اے میرے دوست جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہے گا میرے مالک جو میری سنگت میں رہا، میری مائیت میں رہا، میرے قرب میں رہا، میری بیعت میں رہا، میری ارادت میں رہا، میری محبت میں رہا. اور الفاظ کے حدیث پاک کے یصومون معنا، یحجون معنا، یعملون معنا. حج میرے ساتھ کیے تھے، عمرے میرے ساتھ کیے تھے، نمازیں میرے ساتھ پڑھی تھی، عمل سارے میرے ساتھ کیے تھے. باری تعالیٰ آج میں اس کو چھوڑ کے اکیلا جنت میں کیسے جاؤں؟ اللہ فرمائے گا اے میرے دوست، اے میرے ولی، جو تجھ سے تعلق رکھنے والے تھے، محبت رکھنے والے تھے، تیرے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، عمرہ کرنے والے تھے، شادی خوشی غمی میں شریک ہونے والے تھے، جاؤ جہنم کے اندر وہ جو پڑے ہوئے ہیں اگر ان کے دل میں ایک رائی برابر بھی ایمان ہے تو ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤ. اگر کسی کا بہت زیادہ ایمان بھی نہ اور رائی برابر ہو مگر ولیوں سے محبت ہو تو قیامت میں کام آ ہی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قیامت میں کام آ ہی جائے گی. اب علامہ بدر الدین عینی نے اس کی شرح لکھی. کوئی بندہ حاجی ہو نا، صحیح معنی میں حج کرے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. یقین کرنا اس کا قرضہ معاف پھر بھی نہیں ہوگا، قرضہ اس کو دینا پڑے گا، قرضہ معاف نہیں ہے. اچھا پھر اگر کوئی کامل حاجی ہے سارے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا. شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، حاجی کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. اللہ اپنے دوستوں کو فرمائے گا جاؤ جہنم سے نا جن کے دل میں ایک رائی برابر محبت ہے آپ کی سنگت اور مائیت میں بیٹھنے والے، ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤ. حدیث پاک کے الفاظ میں جب پڑھتا ہوں مجھے بڑی کیف اور سرور ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا
کہ جو حاجی اور شہید ہوگا نا، اللہ فرمائے گا جہنم میں وہ قرضہ رکھے اٹھا کے جس کا قرضہ دینا دے. جب وہ جائے گا اس کو اتنی تکلیف ضرور ہوگی کہ دنیا میں مال کسی کا دبایا تھا، لیکن میرے آقا فرماتے جب یہ اللہ کا ولی جنت میں جائے گا، جیسے جیسے قدم رکھتا جائے گا جہنم کی آگ بجھتی جائے گی اور کہے گی باری تعالیٰ اپنے یار کو جلدی نکال، اس کے قدموں کی برکت سے میری آگ بجھ رہی ہے، اس کے قدموں کی وجہ سے میری آگ بجھ رہی ہے. یارو یہ دو مضمون میرے ذمہ لگائے تھے، میں نے مختصر مگر جامع اس پر کلام کر دیا ہے. ایک آخری گزارش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے محبوب کا جشن، ایک ہوتا ہے محبوب کا مشن. کچھ لوگ جشن کے پیچھے پڑ گئے، مشن چھوڑ دیا، اور کچھ لوگ مشن کے پیچھے پڑ گئے اور جشن چھوڑ دیا. مشن پر چلنے والے اور جشن چھوڑنے والے وہ بھی خسارے میں ہیں، اور صرف جشن پر چلنے والے مشن چھوڑنے والے وہ بھی خسارے پر ہیں. کامیاب ہوئے جو دونوں چلتے ہیں، دونوں کرتے ہیں. اچھا مشن کیا، جشن کیا ہے؟ جشن یہ ہے محبوب کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا چرچا کرنا. اچھا چرچے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لائٹیں بند کر لیتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں، چپ کر جاتے ہیں، اس کو چرچا کہتے ہیں. نہیں مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے، چرچا کس کو کہتے ہیں؟ چرچا کس چیز کا نام ہے؟ جب کوئی نعمت ملے چپ کر جاؤ، منہ پہ کپڑا ڈال لو، مراقبے میں چلے جاؤ اور تسبیح پکڑ لو، حجرے میں چلے جاؤ. جی او یار تمہیں تو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، تیرے بچے کی نوکری لگی ہے اور تو بتاتا کیوں نہیں؟ کر نہیں میں چرچا کر رہا ہوں، میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوں. اس کو چرچا کہتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حکم ہے قرآن کا میری نعمتوں کا چرچا کرو. چرچا کہتے ہیں جب آپ کو کوئی نعمت ملے دوستوں کو بتاؤ، تھوڑا کوئی حال سجاؤ، مرچیں لگاؤ، بے شک کسی کو لگے کوئی حرج نہیں، تم تو لگاؤ نا، تم روشنی کرو، کمکمے لگاؤ، پتہ چلے. اس کو کہتے ہیں چرچا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہے جشن. اور مشن کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، ملاوٹ نہ کرو، سود نہ کھاؤ، چغلی نہ کرو، ہاں جی کسی کا مال نہ دباؤ، اپنے عزیز و اقربا کو ان کا حصہ دو، بہنوں بیٹیوں کے حق نہ کھاؤ. اب نہیں کہیں گے سبحان اللہ، اب تو مشکل بات ہے نا، اب نہیں نکلے گی سبحان اللہ، مجھے پتا ہے. کسی کا حق نہ کھاؤ، بہن بیٹیوں کے حق نہ کھاؤ، کسی کا مال نہ دباؤ، قرضہ ہے تو واپس لوٹاؤ. یہ محبوب کا مشن ہے. اچھا ایک بات بتائیں، اگر کسی کو شوگر ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو میٹھا اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو. میٹھا حلال ہے حرام ہے؟ اچھا کسی کو جگر کا پرابلم ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی تم نے ریڈ میٹ نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، ورنہ تیرے جگر کے لیے صحیح نہیں ہے. تو کیا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ اچھا چلو کسی کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے دودھ پینے سے، اور اس کو ڈاکٹر کہے دودھ نہیں پینا، تجھے معدے کا پرابلم ہے، تو دودھ حلال ہے حرام ہے؟ یارو کتنا افسوس ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے اور نبی کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے. کبھی غور کیا ہے؟ کبھی توجہ کی ہے؟ یہ نہیں کہ آپ عید میلاد النبی کا جشن منائیں اور پھر کہیں نہیں ہم نے بڑا کام کر لیا. کوئی کام نہیں کیا. کام تبھی ہے کہ جب نبی کا جشن بھی مناؤ، نبی کا مشن بھی مناؤ. اب ایک ٹبر نے جشن منانا شروع کر دیا ہمارے والوں نے، انہوں نے مشن چھوڑ دیا، اور دوسروں نے مشن شروع کر دیا، جشن چھوڑ دیا. یقین کریں مرد کامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جشن بھی مناتے ہیں، مشن بھی مناتے ہیں. یہ میں کوئی انداز خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے قرآن کی دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، پھر میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، پھر صبح شام عبادت کرو، اس کا ذکر کرو. پہلا جو عمل ہے ایمان لانے کا، الحمدللہ ہم مومن. پھر عمل ہے جشن منانے کا، ہم منا رہے ہیں. پھر عمل ہے مشن منانے کا. تو جشن بھی مناؤ اور محبوب کا مشن بھی مناؤ. جشن بھی منائیں گے ہم لوگ اور محبوب کے مشن بھی چلیں گے. اللہ تعالیٰ میری حاضری اور معروضات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.